خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی تاریخ کی گواہی ہے کہ تقریباً 300 مارکہ جات کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کی. ایک افسوس کا اظہار کیا، فرمانے لگے میری بھی کیا قسمت ہے، میرا جسم کا انگ انگ زخمی ہے، جسم کے ہر حصے پر نشان ہے زخم کا، لیکن مجھے موت بستر پر آ رہی ہے. کسی نے کہا تھا کہ روش روش چمن چمن، یہاں لہو وہاں لہو. میں کیا بتاؤں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا. ناظرین کرام، ناہد اسٹوڈیو کے خوبصورت پروگرام حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں آج ذکر ہے عظیم صحابی جرنیل اسلام سیف اللہ ابو سلیمان حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن میں ہی ان کے والد محترم نے جنگ و حرب کے کچھ اصول سکھائے تھے. جیسا کہ عربوں کی تاریخ پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ان کی فطرت میں شامل تھیں اور جو چیزیں وہ اپنی زندگی کا لازمی حصہ سمجھتے اور بناتے تھے، اس میں جنگی ضرب و حرب کے جو کارنامے اور اس کے جو اصول ہیں ان کی تیاری بھی تھی. حضرت خالد ابن ولید کے والد محترم انہیں یہ چیزیں بچپن ہی سے سکھانے لگے. نتیجہ یہ نکلا کہ بڑے ہوتے ہی، جوان ہوتے ہی انہوں نے بڑے بڑے عظیم جنگی مارکے سر انجام دیے. مسلمان ہونے سے پہلے وہ اسلام کے خلاف جو جنگیں ہوئیں اس میں بھی پیش رہے. بالخصوص مسلمانوں کا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تعارف جنگ احد کے موقع پر ہوا، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر کچھ صحابہ اکرام جن کی تعداد 50 بتائی جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑنا جہاں سے ممکن ہے کہ ہمارا دشمن پلٹ کے وار کر سکے. اچھا، اس دور میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ ایک تو وہ ایکٹیو دستہ ہوتا تھا جو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے آگے بڑھتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک ریزرو فوج بھی رکھی جاتی تھی، اس کا بھی ایک دستہ تیار رکھا جاتا تھا کہ اگر مین جو دستہ ہے یا مرکزی جو لشکر ہے اس کو شکست ہوتی ہے تو یہ لوگ کاؤنٹر اٹیک کر سکیں، پلٹ کر وار کر سکیں. مسلمانوں کو میدان احد میں بنیادی طور پر یا ابتدائی طور پر جو فتح ملی، دشمن کا لشکر بھاگا اور مسلمان جو ہے وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے، تو مسلمانوں کے اس دستے سے جو ایک پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا، اس سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ بھی آگے بڑھ کر ان میں شامل ہو گیا اور سمجھ بیٹھے کہ اب تو جنگ جیتی جا چکی ہے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے کا موقع ہے. کافروں کے ایک دستے نے پلٹ کر وار کیا اور اس میں مسلمانوں کو کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا، جس میں صحابہ اکرام کی شہادت، مسلمانوں کی ایک طرح سے شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی شہادت بھی شامل ہے. حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس خبر کا پھیل جانا کہ شاید آپ کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، جس سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے. یہ تمام تر نقصانات شامل تھے اور یہ وہ دستہ تھا جو ریزرو تھا، اس نے پلٹ کے وار کیا تھا، اس نے کاؤنٹر اٹیک کیا تھا اور اس کی قیادت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. اس کے بعد تمام مارکوں میں یہ مسلمانوں کے خلاف رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اکثر تذکرہ کرتے، ان کی بہادری کی تعریف کرتے، ان کی جنگی حکمت عملی کو سراہتے اور اس خواہش کا اظہار بھی کرتے اور دعا بھی کرتے کہ جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں، ٹائم ول کم، وقت آئے گا کہ وہ بندہ لازماً مسلمان ہو جائے گا. ان کی فہم و فراست کو، ان کے عقل و دانش کو، ان کے تدبیر و تفہیم کو سامنے رکھ کے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ بات کیا کرتے تھے. اور پھر ایسا ہی ہوا، فتح مکہ کے موقع پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کئی ایک غزوات مسلمانوں کے مخالف بھی تھے اور مسلمانوں کی اسٹریٹجی سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے روب سے بہت متاثر تھے. خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا مقابلہ تھا مسلمانوں سے، تو مسلمان میدان جہاد میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. میں نے بھانپا کہ یہ وقت بڑا ہے، موقع بڑا ہے، میں آگے بڑھ کر حملہ کرتا ہوں. حملہ کرنے لگے تو کہتے ہیں میرے اوپر ایک رعب طاری ہو گیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی غیبی طاقت ان کے ساتھ شامل ہے. عصر کی نماز کے موقع پر بھی ایسا ہی ہوا. تو اس قسم کے واقعات سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر تو تھے ہی، بالآخر انہوں نے اپنے ایک دو اور دوستوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا
اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ویلکم کہا۔ اس کے بعد جو بڑے بڑے غزوات ہیں جس میں حنین شامل ہے، تبوک شامل ہے، یرموک شامل ہے، اس میں انہوں نے بہت بڑے جنگی کارنامے سر انجام دیے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں کافروں کو قتل کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بارے میں یہ بھی تاریخ کی گواہی ہے کہ تقریباً 300 مارکہ جات کے اندر انہوں نے شمولیت اختیار کی، بوتھ بیفور اسلام اینڈ آفٹر ایمبریسنگ اسلام، یعنی اسلام سے پہلے بھی اور اسلام قبول کرنے کے بعد بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقت، محبت، آپ کی ذات کے ساتھ لگاؤ، آپ کی رہنمائی، آپ کی دعاؤں کے سائے تلے چلتے رہے۔ یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے روم اور ایران کے علاقوں میں بھی فتح کے جھنڈے گاڑے۔ یہی وہ ہیں کہ جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں جو فتنہ ارتداد، یعنی چونکہ اس وقت بہت سارے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو واپس پلٹ گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، جس کو فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ ان بغاوتوں اور ان لوگوں نے جنہوں نے اسلام کے خلاف بغاوت کر دی تھی، ان کے کلاکامہ کے لیے انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر اس بنیاد پر بہت بڑا اعتماد بھی عطا کیا تھا۔ بالخصوص جب انہیں سیف اللہ کا لقب ملا تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے کانفیڈنس کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عام انسانی زندگی ہو، کوئی دنیا کا چھوٹا موٹا میدان ہو، سیاست کا میدان ہو، آپ کسی بھی جگہ پہ لیڈرشپ کے عہدے پر فائز ہیں، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ میدان جہاد میں ہیں تو اس میں کانفیڈنس لیول بہت میٹر کرتا ہے۔ جس قدر آپ کے اندر خود اعتمادی ہے اس قدر زیادہ آپ کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی جاتے فتح کے جھنڈے گاڑتے۔ ایرانیوں کے ساتھ جب آپ کے ڈائلاگ ہوئے، ہاں یہ مسلمانوں کی حکمت عملی میں بھی شامل ہے، مسلمانوں کی تعلیم میں بھی شامل ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اہتمام بھی کیا۔ جہاں بھی کوئی مارکا ہوتا تو پہلے ان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے تھے، اور ڈائلاگ بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگوں کے فیصلے بھی مذاکرات کے ٹیبل پر ہوتے ہیں، آپ کو آخر کار یہی کرنا ہوتا ہے۔ اسلام نے اس لیے اپنے ماننے والوں کو یہ وار اسٹریٹجی سکھائی ہے کہ آپ کسی کافر کو میدان جہاد میں قتل کرنے سے پہلے بھی اس کے ساتھ ڈائلاگ کریں گے، اسلم تسلم، ابھی بھی اگر مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور پھر اگر وہ کلمہ پڑھے تو پھر تعلیم دیا تو پھر آپ نے اس کو چھوڑنا ہے۔ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت میں اسلام نہیں ہے، اس نے تو گھبرا کے اسلام قبول کیا ہے، وہ اس نے مروب ہو کے اسلام قبول کیا۔ آپ اس کی بات پہ یقین کریں گے۔ مسلمانوں کے لیے تعلیم یہی ہے کہ نحن نحکم بالظواہر واللہ یتولی بالسرائر، ہم تو ظاہر پہ فیصلہ کریں گے، اندر کے معاملات تو اللہ جانتے ہیں۔ نیت کا معاملہ تو میرے سے متعلق ہے ہی نہیں، مجھے اپروچ ہی نہیں ہے، نیت میری ایکسٹینشن میں نہیں ہے، میں نیت تک پہنچ نہیں سکتا۔ دین ہاؤ کین آئی ڈیسائیڈ کہ فلاں بندے کی نیت کیسی ہے، کیسے میں یہ فیصلہ کر سکتا؟ ہمارے ہاں یہ بھی بڑا عجیب رواج ہے، ہم لوگوں کی نیتوں کے اوپر فیصلے کرتے ہیں۔ اس کی نیت یہ نہیں تھی، اس کی نیت میں کھوٹ تھی، میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدائی اختیار ہے کہ میں اس کا فیصلہ کروں کہ وہ کس نیت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے؟ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خود اعتمادی ہے جس میں انہوں نے 300 مارکوں میں حصہ لیا، اور اس میں بہت سارے مسلمانی کی حیثیت سے مارکا جات ہیں جس میں آپ غازی بن کے واپس پلٹے۔ حتیٰ کہ جب آپ ایک دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اس وقت آپ نے ایک افسوس کا اظہار کیا، فرمانے لگے میری بھی کیا قسمت ہے، میرا جسم کا انگ انگ زخمی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ روش روش چمن چمن، یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا بتاؤں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا، جسم کے ہر حصے پر نشان ہے زخم کا، لیکن مجھے موت بستر پر آ رہی ہے۔ بلکہ آپ کے یہ کل الفاظ تھے کہ میں ایک اونٹ کی طرح اپنے گھر میں یا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے اپنی جان دے رہا ہوں۔ تو آپ کی زوجہ مکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کو خوبصورت ڈھارس بندھائی تھی، اور نیک، صالح، باکردار اور حوصلہ مند مسلمان عورت کا یہ فرض ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ اپنے شوہر کی ڈھارس بندھائے۔ بالکل یہی معاملہ شوہر کا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ خالد آپ اس بات پہ خوش کیوں نہیں ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اللہ کی تلوار قرار دیا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی، لہٰذا آپ کسی مارکے میں شہید نہیں ہو سکتے۔ جب آپ اللہ کی تلوار ہیں تو پھر آپ ٹوٹیں گے نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، آپ بستر پر فوت ہوئے، نیچرل ڈیتھ، کبھی موت، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور دنیا والوں کے سامنے یہ پیغام دے کر گئے کہ لوگوں اگر لڑائی اور جنگ جو ہے یہ موت کا ذریعہ ہوتا تو پھر خالد کبھی اس سے نہ بچتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شجاعتیں اور سب سے بڑھ کر وار اسٹریٹجیز، جنگی حکمت عملیاں رہتی دنیا تک نہ صرف یہ کہ ان کے کارناموں میں ایک جلی حروف سے لکھی جائیں گی، بلکہ آج تک لوگوں کے لیے وار اسٹریٹجیز میں ایک بہت بڑا مشعل راہ بھی ہیں۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے ہی بہت پیارے ہیں، لیکن یہ جو شخصیات جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان کی زندگیاں تو زندگیاں بدل دینے والی ہیں۔ ہمیں بھی ان کی زندگیوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور صاف ظاہر ہے کہ ہر صحابی سے ہم کوئی ایک نئی بات سیکھتے ہیں۔ کہیں سے سخاوت، کہیں سے عدالت، اور کہیں سے شجاعت ہمیں ملتی ہے، کہیں سے عبادت کا ذوق، اور کہیں سے طرف تقوی پرہیزگاری ہمارے حصہ میں آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں ایک ایک بات بھی اگر چنتے جائیں تو ہم ایک بہت اچھے انسان اور ایک کامیاب مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔